السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 13۔ وہ دونوں سیدھا آمنہ کے گھر گئی تھیں جہاں سے ای بی نے زنیرہ کو پک کیا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ای بی نے آفر کروائی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتی، کیونکہ ای بی کچھ کھانے کی آفر کرے یہ کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن اس وقت وہ عاصم پہ سخت تپی ہوئی تھی۔ تمہارا گوشت کھانے کا ارادہ ہے میرا، کھا لوں؟ سخت چڑ کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ ٹھیک ہے، ای بی بیچارے نے بات ختم کرنا چاہی، لیکن ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ تمہیں میرا دماغ خراب لگتا ہے؟ سوری آپی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد گاڑی میں کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ای بی کو کوئی شوق نہیں تھا اپنی درگت بنوانے کا۔ وہ گھر پہنچے تو زنیرہ خدیجہ بیگم سے سلام لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، یہ کس لفنٹر کے ساتھ باندھ دیا ہے مجھے؟ اب تو میں بابا کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ مجھے اعتراض کس بات پہ ہے۔ دوپٹہ صوفے پہ پھینک کر خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کس قدر بے باکی سے بات کر رہا تھا وہ مجھ سے۔ یار، میں اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے رہوں گی؟ کوئی نہیں، اگر وہ مجھے تنگ کرے گا تو میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ بھائی، اسے بھی تو پتہ چلے، زنیرہ ابراہیم سے پالا پڑا ہے اس کا۔ اس نے اپنا فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا اور آرام کرنے کی غرض سے آری ترچھی ہو کر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ کھانا کھا رہی تھیں، دھڑام سے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسد کی حالت دیکھ کر ان کا کھانا حلق میں ہی اٹک گیا۔ اسد کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے بری طرح مار کھا کر آیا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ ہوا پڑا تھا، ہونٹ سے خون نکل رہا تھا اور بائیں آنکھ کے نیچے نیل پڑا ہوا تھا۔ اسد، یہ کیا؟ شاہین بیگم اس کی طرف بڑھنے لگی تھیں جب اس نے انہیں ٹوکا اور ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا بولا۔ یہ جھوٹی فکر دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے نا؟ تم نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ مجھے اس انس سے پٹوانے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ بیٹا، مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا۔ بہت اچھا کرتے تھے ابو تمہارے ساتھ۔ تم جیسی عورتیں اسی قابل ہوتی ہیں۔
بچے ابھی شہین بیگم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ادھر سے جا چکا تھا۔ بھلا ماں کا سینہ چھلنی کر کے کوئی سکون سے رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ انتہائی غصے میں تھا اور ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک تو عیسیٰ کی حرکت سے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں، اوپر سے اس کا مشن جسے وہ لیڈ کر رہا تھا، اس کے بارے میں معلومات ملی تھیں کہ دشمن اس مرتبہ ملک کی بجائے خود انس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ یہی بات تھی جو اس کی پریشانی دگنی کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ گائس میرے گلے میں اتنی درد ہو رہی ہے، پھر بھی میں اس کو پڑھ رہی ہوں۔ پھر بھی اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو افسوس ہوتا ہے مجھے۔ خیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسی کشمکش میں وہ جا رہا تھا جب اچانک اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ تھی بھی سنسان سڑک۔ خیر ایک فوجی تو کبھی بھی نہیں ڈرتا، چاہے وہ سنسان سڑک پہ موجود ہو یا برفیلے پہاڑوں میں، اور ہو بھی انس جیسا تو۔ خیر ابھی بھی وہ گاڑی کو ہی دیکھ رہا تھا جب اسد کسی جن کی طرح وہاں آن پہنچا اور بلا وجہ اس سے مباحثہ کرنے لگا۔ دیکھو اسد، میں تمہارے ساتھ بہت تحمل سے پیش آ رہا ہوں، مجھے تلخ ہونے پر مجبور نہ کرو۔ اوہ اچھا، تو اب تو مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اس نے اپنی جیب میں سے ایک ٹیکا نکالا جس میں شاید نشہ آور دوائی شامل تھی، اور پیچھے کی جانب سے انس کو چبھانے لگا، لیکن وہ شاید جانتا نہیں تھا کہ وہ پنگا کس سے لے رہا ہے۔ انس نے پیچھے سے ہی اس کے پیٹ میں کوہنی ماری، جس وجہ سے وہ یکدم پیچھے ہوا اور گرتے گرتے بچا۔ پھر گھوم کر اس کا بازو پکڑا اور اس کی کمر پہ الٹا کر کے باندھ دیا اور اس کے ہاتھ سے وہ انجیکشن لے لیا۔ پتہ ہے کیا، تو مجھے یہ انجیکشن لگا کر شاید چھوٹا موٹا نقصان پہنچا سکتے تھے، تمہاری سوچ یہیں تک کی ہی تھی بس۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے ہاتھ سے پکڑے انجیکشن میں سے سارا مواد نکال چکا تھا۔ لیکن تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ خالی کیے انجیکشن میں ہوا بھری اور اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرانے لگا۔ اگر یہ انجیکشن ہوا بھرے انجیکشن کی طرف اشارہ کیا تمہیں لگا دوں تو تم ساری عمر مفلوج ہو کر گزارو گے، مردے سے بھی بدتر، سمجھ رہے ہو نا؟ انس نے اس کا بازو چھوڑا اور 2 مکے اس کے منہ پہ رسید کیے۔ ایک مکہ لگنے سے اس کی آنکھ سوج چکی تھی اور دوسرے مکے کی بدولت اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ خیر شرٹ تو اپنی وہ خود ہی پھاڑ چکا تھا۔ ہائے میرا گلا، آج تمہیں شہین خالہ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ ذرا گریز کرنا، اور اگر نہ کر سکے تو مجھ سے کسی نرمی کی امید نہ رکھنا۔
اچھا میں ایک دفعہ اس کو صحیح سے پڑھتی ہوں. آئندہ ذرا گریز کرنا اور اگر نہ کر سکے تو مجھ سے کسی نرمی کی امید نہ رکھنا. وہ سڑک پر بے حال گرا ہوا تھا. اسے ویسے ہی چھوڑ کر انس وہاں سے نکل چکا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے آدمی کو اسے گھر پہنچانے کا کہہ چکا تھا، جبکہ اس کا اپنا ہاتھ بھی خون سے لہو لہان ہو چکا تھا کیونکہ اسد کے ہاتھ سے چاقو لیتے وقت وہ اس کے اپنے ہاتھ پہ بری طرح سے زخم چھوڑ چکا تھا. وہ کافی دیر رامین سے باتیں کرتی رہی تھی جب تک وہ سو نہ گئی. اس کے سونے کے بعد اس پر اچھی طرح سے کمفرٹر اوڑھتے وہ باہر نکلی تھی. اللہ، رات کے 11 بج رہے تھے. سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے. انس ابھی تک گھر نہیں آیا تھا. زویا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی. وہ اپنے لہجے اور اپنی نادانی میں کی گئی تلخ باتوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی. پہلے باتیں کر لی ہیں، اب تم نے اس سے معافیاں مانگنی ہیں. بھائی واہ، کیا بات ہے تمہاری، صدقے جاؤں میں تم پہ. وہ لان میں ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی. رات کے وقت نم گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اس کے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک تھا. ایسا کرنے سے اسے سکون محسوس ہوتا تھا اور یقیناً یہ ایک فائدہ مند عمل ہے. اس سے پاؤں کی تلیوں سے لے کر دماغ کی نسوں تک راحت محسوس ہوتی ہے اور اس وقت اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ یہی کر سکتی تھی. اپنی سوچوں میں گم ٹہلتے ہوئے اس نے نیچے نہیں دیکھا، جس وجہ سے وہاں پڑا پتھر اسے نظر نہیں آیا اور اس کے پاؤں میں چبھ گیا. ایک دم سے درد ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا جیسے خود کو گرنے سے بچانا چاہ رہی ہو. وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی. اس سے پہلے ہی اس کا ہوا میں لہراتا ہوا ہاتھ انس نے تھام لیا، جس سے وہ گرنے سے بچ گئی. اپنی تلخی کی شرمندگی تو کہیں دور جا سوئی تھی. نگاہیں تو بس محبت پاش نظروں سے اپنے شاہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. طواف کر رہی تھی مگر انس بھرپور خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا. ہاتھ کو جھٹکا دے کر انس نے اسے اس کے وزن پر کھڑا کیا تو اس کے منہ سے درد کی وجہ سے آہ نکلی. انس کے ماتھے کے بل اس کی سسکی پہ ڈھیلے پڑے. اس نے فوراً اسے سہارا دیا اور لا کر لان میں رکھی کرسی پر بٹھایا. دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے؟ آنکھیں کرائے پر دی ہوئی ہیں کیا؟ وہ اس کا پاؤں دیکھ کر پریشانی سے کہہ رہا تھا، جہاں سے خون رس رہا تھا، مگر اسے درد کہاں ہو رہا تھا. اس کا درد تو اپنے محبوب کو اپنی فکر کرتے دیکھ ہی غائب ہو چکا تھا. وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش میں کھو چکی تھی. یہ دیکھ کر اس کی روح سرشار ہو رہی تھی کہ اس کی ذرا سی تکلیف بھی انس شاہ کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہیں بیٹھی رہو، میں فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آتا ہوں. ہلنا مت یہاں سے. اسے سختی سے تنبیہ کرتے وہ
اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں کٹ موجود ہوتی تھی، سو وہ وہیں سے کٹ لیتے جلدی سے واپس باہر آیا۔ وہ اسی طرح وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر اس کا پیر بہت نرمی سے اپنے گھٹنے پر ٹکایا۔ نہیں کریں آپ، میں کر لوں گی۔ چپ کر جاؤ زوئی، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کیا کر سکتی ہو۔ سوائے خود کو چوٹ لگوانے کے تم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب آواز نہ آئے تمہاری، ایک دم چپ۔ چاہے وہ اس سے جتنا بھی ناراض ہو جاتا، اس کی ذرا سی تکلیف پہ بھی دل بری طرح سے پریشان ہو جاتا تھا۔ اور یہی اور یہی چیز زویا احمد شاہ کو مطمئن کر رہی تھی۔ وہ پٹی کرتا رہا لیکن وہ یک ٹک اسے ہی دیکھتی رہی۔ اطمینان تو تب اڑنچھو ہوا جب انس کے ہاتھ پہ لگا گہرا زخم دیکھا۔ وہ کس قدر سخت اعصاب کا مالک تھا، جسے اپنے اتنے گہرے زخم کی رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی، اور زویا کے چھوٹے سے زخم پر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ اچھا، زویا کے چھوٹے سے زخم پر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، یہ آپ کو؟ اس سے آگے وہ بول نہ سکی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے الٹا سیدھا کر کے دیکھنے لگی۔ اسے اس طرح سے اپنی فکر کرتا دیکھ خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، مگر بہت مہارت سے وہ اپنی مسکراہٹ چھپا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ کچھ کیسے نہیں ہوا؟ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کتنا گہرا زخم ہے؟ کہہ رہا ہوں نا، کچھ نہیں۔ میجر انس شاہ، آپ میجر ہوں گے فوج کے لیے، یہاں آپ فوجی نہیں، میرے انس ہیں۔ وہ ازحد پریشان ہو چکی تھی اس کا ہاتھ دیکھ کر، تبھی بغیر سوچے سمجھے میرے انس بول گئی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ سب کچھ بھلائے اس کے ہاتھ کی پٹی کرنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو حالت انس کی تھی اب وہ زویا کی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تو گائز آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ کل، اور اب کل تک کے لیے اللہ حافظ۔